محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں کاروبار میں الجھا ہوا تھا کہ بوڑھی عورت چہرے پر نقاب کیے ہوئے آئی اور کہنے لگی، بیٹا، تمہارے والد صاحب نے کہا تھا کہ ہر رمضان وہ میرے یتیم پوتا پوتیوں کو کپڑے دیا کریں گے۔ اس بار وہ نہیں ہیں تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ میرے خیال میں تو وہ لوگ مستحق نہ تھے۔ میں نے اس عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ اس بات کو 2 روز ہی گزرے تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری دکان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے۔ میں پریشانی سے دکان پر پہنچا تھا کہ اچانک ابا جان کے پرانے ملازم نے روتے ہوئے بتایا کہ میں یونیورسٹی سے واپس دکان پر پہنچا تو ابا جان بہت مصروف تھے اور ایک لمبی لائن دکان کے باہر تک لگی ہوئی تھی۔ ابھی رمضان میں کافی دن تھے اور ابا جان نے مستحق لوگوں میں کپڑے بانٹنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی خاندانی روایت تھی۔ اس سے وہ ہر رمضان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کو کپڑے بانٹا کرتے تھے۔ میری نظر میں تو یہ فضول خرچے تھی۔ بھلا کوئی اتنے مہنگے کپڑے اتنے سارے لوگوں کو بانٹ دے تو اس کے کاروبار پر کتنا برا اثر پڑتا ہوگا۔ مجھے ابا جان کی عادت پسند نہ تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ابا جان پرانے خیالات کے انسان تھے۔ ابا میری طرف دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائے اور کہنے لگے، میرا شہزادہ بیٹا آ گیا ہے دکان پر، تو اب میری مدد ہی کروا دو۔ ویسے بھی کل کو تم نے اس روایت کو زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ابا جان کی بات پر بے دلی سے سر ہلا دیا اور ابا جان کے ساتھ مل کر غریبوں کو کپڑے دینے لگا تھا۔ بے شمار عورتیں، بچے اور بوڑھے مرد اس لائن میں شامل حال تھے۔ وہ لوگ کپڑے لے کر ابا جان کو ڈھیروں دعائیں دیتے چلے جا رہے تھے اور ابا جان کا چہرہ حقیقی خوشی سے جیسے چمک دمک رہا تھا۔ یہ سلسلہ 3 روز جاری رہنا تھا۔ میں دل میں کلش اٹھا تھا کہ ابا تو سراسر کاروبار کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ یہ سینکڑوں جوڑے لاکھوں روپے کی مالیت رکھتے تھے۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں ابا جان سے کہنا چاہا تو انہوں نے بری طرح سے گھور کر میری طرف دیکھا اور مجھے تنبیہ کی، سرفراز احمد، میری ایک بات یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ سلسلہ کبھی نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس چیز میں بھلائی ہے۔ خبردار، تم نے اگر اپنے دل میں یہ خیال بھی کیا کہ اس سے تمہارے کاروبار کو کوئی نقصان ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے اپنا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی تو ہے، ورنہ ہماری اتنی اوقات کہاں۔ میں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں ابا کی دکان میں جدت لا کر وہاں ایک بوتیک بھی کھولنا چاہتا تھا، لیکن ابا ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہہ ڈالا تھا کہ اگر مجھے اپنا بوتیک ہی بنانا ہے تو وہ شہر میں اچھی جگہ پر مجھے بوتیک کھلوا دیں گے، لیکن میں نے کبھی ابا سے الگ ہو کر کام کرنے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ مجھ کو کاروبار کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں ابا کے سامنے چپ ہو جاتا تھا۔ میں یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہا تھا۔ اکثر میں ابا کی دکان سے کوئی عام سا سوٹ لے جا کر اسے اس طرح سے ڈیزائن کرتا تھا کہ میرا بنایا ہوا ڈریس ہر کسی کو پسند آ جاتا تھا۔ میری امی اور ابو دونوں ہی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یہ شوق مجھے اپنی ماں کی طرف سے ورثے میں ملا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمارا شمار خاندان کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری امی ابو کی دکان سے کوئی بھی جوڑا لا کر اسے گھر پر ہی سلائی کرتی تھی تو ان کے جوڑے کا کوئی بھی برانڈڈ جوڑا بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میں اپنی امی جان کو دیکھ کر ہی بڑا ہوا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے میری امی جان اپنی ہر بات مجھ سے کرتی تھی، ہر مشورہ وہ مجھ سے لیتی تھی۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے میرے ابا جان نے مجھ سے زور زبردستی نہیں کی اور کہا کہ تمہارا جو جی چاہتا ہے وہی پڑھ لو۔ ہمارا پورا خاندان ہماری طرف رشک اور حسد سے دیکھتا تھا۔ سبھی لوگ کہتے تھے کہ صفدر کے گھرانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ اگر وہ دونوں ہاتھوں سے بھی لٹائیں تو کبھی ختم نہ ہوں۔ ایک روز میں بھی یونیورسٹی پہنچا ہی تھا کہ مجھے امی جان کے نمبر سے کال موصول ہونے لگی تھی۔ امی جان مجھے کبھی بھی فون کال نہیں کرتی تھی، اس لیے میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور جیسے ہی کلاس سے باہر نکل کر میں نے کال ریسیو کی
دوسری طرف سے امی جان کی روتی ہوئی آواز سن کر میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ابا جان کی طبیعت رات سے ہی کچھ خراب سی تھی۔ وہ دکان سے سیدھا گھر پہنچے تھے اور میں کل دکان پر بھی نہ جا سکا تھا کیونکہ میرے دوستوں نے ایک نئی مووی کے ٹکٹ خرید کر رکھے ہوئے تھے۔ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے بعد ان کے ساتھ کھانا کھانے چلا گیا اور پھر گھومتے پھرتے مجھے گھر واپس لوٹتے ہوئے 4 بج گئے تھے۔ میں امی ابو سے ملے بنا ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ امی جان جو شاید ساری رات ابو کے ساتھ جاگتی رہی تھی، وہ مجھے صبح ناشتہ دے کر خود بھی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ امی جان نے بتایا کہ جب ابو بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھے تو انہوں نے ابو کی نبض چیک کی اور معلوم ہوا کہ ابو تو شاید رات کو سوتے سوتے ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے یونیورسٹی سے نکل کر گھر کو پہنچا تھا۔ رشتہ داروں کا ہجوم جمع تھا۔ مجھے اب تک یہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بابا جان مجھے اتنے جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں خود ابو کو لے کر قبرستان چلا گیا۔ جنازے کے ساتھ موجود سبھی لوگ ابو جان کے اخلاق اور کردار کی تعریفیں کر رہے تھے۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ ابو نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔ زندگی میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ذمہ داری کیا ہے، لیکن ان کے جانے کے فوراً بعد ہی سے میں ہر طرح سے مسئلے مسائل میں گھر گیا تھا۔ کاروبار، گھر، امی کی صحت، خاندان کے مسئلے مسائل اور ساتھ ہی تعلیم کو جاری رکھنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ حالانکہ سبھی ملازم پرانے تھے، لیکن 4 یا 5 دن ہی میں دکان بند رہی۔ اس کے بعد سے 20 ملازموں کی تنخواہ وقت پر دینا تھی۔ کپڑے کے بیوپاریوں کے فون آنا شروع ہو گئے تھے۔ امی جان ہر وقت ابو کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میں جلد ہی دکان پر چلا گیا۔ 6 مہینے لگے مجھے سب کو سمجھنے میں، لیکن جلد ہی میں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اتنے سارے ملازموں میں کوئی بھی ملازم دھوکے باز نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کام میں گڑبڑ کرتا تھا۔ یہ سب شاید اسی لیے تھا کہ میرے ابو جان نے ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا۔ رمضان کی آمد تھی۔ ابو جان کے بغیر یہ میرا پہلا رمضان تھا۔ امی جان کی خاص نصیحت تھی کہ میرے ابو جس طرح رمضان کے مہینے میں سال بھر کی زکوٰۃ نکالتے تھے، مجھے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے اور ذمہ داری سے یہ کام پورا کرنا چاہیے۔ ابو کی دکان پر ایک بہت پرانے ملازم تھے جن کی عمر ابو سے چند سال ہی کم تھی۔ انہوں نے جب میرے ہاتھ میں لسٹ دی جو کپڑے اور سامان بانٹنا تھا تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کی مالیت دیکھ کر وہ کم سے کم 3 ماہ کی کمائی کے برابر تھی۔ میرے ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ میں نے اس ملازم کو کہا، چچا یہ سب کیا ہے؟ اتنا زیادہ بل بن رہا ہے۔ اس خریداری کا آپ جانتے ہیں کہ عید سر پر ہے، ملازموں کو بھی عیدی دینی ہے، اور پھر اتنی محنت سے کمایا ہوا کیا میں صرف 3 دن میں بانٹ دوں گا؟ آپ ایسا کریں، اسے کم سے کم کر کے بس 2 لاکھ تک کر دیں۔ اس سے زیادہ اپنے کاروبار پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ ہاشم چچا میری بات سن کر حیرت سے میری طرف دیکھے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے سختی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا تھا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر خاموشی سے چلے گئے تھے۔ شام تک یہ بات سارے ملازموں میں پھیل چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ملازموں کے اندر بے چینی پائی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے سختی سے اس بات کا اثر ان کے کام پر یا کاروبار پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے کاروباری سوچ سمجھ میرے ابو جان سے مختلف ہے، اور مجھے کام میں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے عید کے موقع پر ان کی تنخواہوں میں بھی 2,000 روپے کا اضافہ کر دیا تھا تاکہ وہ یہ بات میری امی جان تک نہ پہنچا دیں۔ ابو جان نے اپنی دکان میں اندر ایک کیبن بنا کر رکھا تھا جہاں پر وہ نماز بھی ادا کرتے تھے، اور جب زیادہ تھک جاتے تو آرام کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے ہی لوگوں کی بڑی تعداد دکان پر پہنچنا شروع ہو چکی تھی، جن کا چچا ہاشم اور دوسرے ملازم مجھے بتاتے رہتے تھے۔ میں ان سے جا کر ملتا، کچھ لوگوں کو کپڑے اور ضروری سامان دے دیتا، اور کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ ابو جان کے جانے کی وجہ سے کاروبار پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ میں نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ اکثر لوگ بڑے رکھ رکھاؤ والے
اور سفید پوش قسم سے تعلق رکھتے تھے، جو انکار کا سن کر بنا کوئی سوال جواب کیے چپ چاپ واپس لوٹ جاتے تھے۔ چند ایک ہی ہوتے تھے جو میری منت سماجت کرنے لگتے کہ ان کا اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے۔ تو میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ جو لوگ چپ چاپ واپس چلے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقی مستحق نہیں ہیں، اور جو لوگ میرا انکار سن کر رونے لگتے ہیں اور منت سماجت کرنے لگتے ہیں، وہی اصل مستحقین ہیں۔ میں نے اس بات کو اپنی بڑی کامیابی سمجھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا کہ ابو جان تو سیدھے سادے انسان تھے، انہیں لوگوں کی چال بازیاں سمجھ ہی نہیں آتی تھیں، اس لیے شاید وہ غیر مستحق لوگوں کو بھی زکوٰۃ اور کپڑے بانٹ دیا کرتے تھے۔ میرے ایک دوست نے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میرا یہ دوست میری بوتیک کے کام میں دلچسپی کو کافی عرصے سے جانتا تھا۔ اس کاریگروں کا ایک یونٹ بنایا تھا، اسے ہول سیل پر کپڑا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے یہ آفر کی کہ اگر میں اسے صرف کپڑا دے دوں تو وہ اپنے ٹیلر ماسٹروں کی مدد سے ڈیزائننگ کروا کر سلے ہوئے کپڑوں کا کام کافی بڑے پیمانے پر چلا سکتا ہے۔ اس نے مجھے بہت اچھی آفر دی تھی۔ اتنے نفع کا سن کر میں نے فوراً سے فیصلہ کر لیا تھا اور اسے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق کپڑا لے کر دے دیا تھا۔ ہم دونوں دوستوں کا یہ بھائی چارہ صرف دوستی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے اس سے کوئی ایگریمنٹ یا کاغذات سائن نہیں کروائے تھے۔ ابا جان کے بغیر یہ میرا پہلا رمضان تھا۔ گھر پر بھی اداسی برس رہی تھی اور ساتھ ہی دکان میں بھی ان کے بغیر بالکل خالی ادھوری لگتی تھی۔ میری دکان سے اس بار بہت کم لوگوں کو کپڑے ملے تھے۔ بہت سارے لوگ پورا پورا دن بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی بات چیت کر کے ہی واپس چلے جائیں گے، لیکن میں جان بوجھ کر کیبن میں چلا جاتا اور ملازم ان لوگوں کو کہہ دیتے کہ صاحب ابھی دکان پر نہیں آئے۔ رمضان کے 15 روزے گزر چکے تھے۔ امی جان نے بیچ میں مجھ سے پوچھا کیا میں نے ابا جان کی طرح لوگوں کو کپڑے بانٹ دیے ہیں؟ تو میں نے فوراً کہہ دیا ہاں، میں نے ہاشم چچا کی ہدایت کے مطابق یہ کام تقریباً کر لیا ہے اور ابھی بھی اکا دکا لوگ آ جا رہے ہیں۔ امی جان یہ سن کر بہت بڑی خوش ہوئیں اور مجھے نصیحتیں کرنے لگیں کہ یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ امی جان نے بتایا کہ ابو کے والد اور ہمارے دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دادا ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے اور وہ کافی عرصے اور بڑے دل والے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ڈالی کہ یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور اسی کی بدولت ہم لوگوں نے کبھی بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا اور آج تک کامیابی ہمارے ساتھ ساتھ چل پھر رہی تھی۔ میرے دوست نے جو مال تیار کیا تھا اسے مارکیٹ بھیج چکا تھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دے ڈالی کہ ہمیں اچھا خاصا منافع حاصل ہو گیا ہے۔ اس نے میرے حصے کا نفع میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا اور دوبارہ سے کپڑا منگوا لیا تھا۔ یہ مال تیاری کے فوراً بعد مارکیٹ میں پہنچ جانا تھا اور آخری ہفتے تک ہمیں ہمارا مطلوبہ ہدف حاصل ہونے والا تھا۔ عید کے بعد بھی ہم نے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھے ہوا تھا۔ فیصلہ کیا کہ میں بڑا خوش تھا، نہ تو اب مجھے بوتیک کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی اور ساتھ ہی سلائی کے یونٹ دکان کے لیے بھی کپڑے سی دیتا۔ ایک روز میں حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے 2 چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچوں کو لے کر دکان پر آ گئی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میری نظر بیچ میں کئی بار ان کی طرف اٹھی تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید رش کی وجہ سے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے سیلز مین کو اشارہ کیا تو سیلز مین نے اس بوڑھی عورت سے کچھ پوچھا۔ اس عورت نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا تو سیلز مین نے گردن ہلا کر اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ عورت چہرے کو چادر سے نقاب کیے ہوئے تھی۔ بچوں کے کپڑے کچھ پرانے تھے لیکن بہت صاف ستھرے تھے اور ان کے انداز میں ایک رکھ رکھاؤ والا سین تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عورت بھی کافی اچھے حلیے میں شامل تھی۔ اس عورت نے میرے قریب پہنچ کر مجھے بہت آہستگی سے سلام کیا تھا اور پھر کہا بیٹا، ہر سال ہمیں آپ کے والد صاحب کپڑے دیتے ہیں، اس بار وہ نہیں ہیں۔ یہ میرے یتیم پوتے بیوہ بہو ہے۔ مہنگائی اور کسی سرپرست کے نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتی۔ ہماری مدد کرو۔
میرے بچے بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ میں نے رسیدیں سائن کرتے کرتے سر اٹھا کر غور سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کہیں سے بھی وہ ضرورت مند نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ یوں ہی ابا جان کو اپنی مجبوری کی داستان سنا کر ہر سال کپڑے لے جاتی ہوگی۔ میں نے بڑے مصروف انداز میں اس بوڑھی عورت سے کہا، دیکھیں محترمہ، میرے والد صاحب ہمیشہ مستحق لوگوں کو کپڑے تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن وہ سادہ انسان تھے۔ کاروبار میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس اتنی گنجائش باقی ہے کہ میں ہر سوالی کو کپڑے دے سکوں۔ میں نے پھر بھی بہت سے مستحق لوگوں کو کپڑے بانٹے ہوئے ہیں، لیکن اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی بار اگر آپ شروع کے دنوں میں آ گئی تو میں آپ کے لیے بھی کپڑے اور سامان رکھوا ڈالوں گا۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت بالکل خاموش سی ہو گئی تھی اور مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کہتے ہوئے اپنی چادر سمیٹ کر چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس میں موجود بچے، جس کی عمریں 5 اور 7 سال کے درمیان تھی، انہوں نے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے طرف دیکھ کر کہنے لگا، ان کے چہروں پر بڑی مایوسی ہے، شاید کہ وہ عورت انہیں گھر سے کچھ کہہ کر لائی ہو۔ میں واپس کام کی طرف متوجہ ہو گیا تو وہ بوڑھی عورت بہت پیار کے ساتھ ان دونوں بچوں کو لے کر دکان سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں بچے مڑ مڑ کر پیچھے میری طرف ہی دیکھتے چلے جا رہے تھے اور میری نظر بھی کئی بار ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرے دوست ارسلان کا فون آ گیا تو میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا اور اٹھ کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ دکان پر لگی ہوئی رش دیکھ کر میرا دل خاصا مطمئن ہو رہا تھا، خوش تھا، اور میں دل ہی دل میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ عید کے اس سیزن میں ہمیں کتنا منافع حاصل ہوگا۔ رات دیر تک ہماری دکان کھلی رہتی، صرف افطاری کے وقت کچھ دیر کا وقفہ ہوتا، اور جب بھی اگر کوئی گاہک دکان میں موجود ہوتا تو وہ خاموشی سے کپڑے دیکھتا رہتا اور باقی کے ملازم جلدی سے افطاری کر لیتے تھے۔ میں رات دیر سے گھر پہنچا، واپس لوٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند کے دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ابا جان مجھے پکار رہے ہوں۔ ان کے لہجے میں سخت غصہ تھا۔ سرفراز احمد، مجھے 3 4 بار ان کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی 3:30 کا وقت ہی ہوا تھا۔ گھر میں امی جان کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ اور ملازمہ اٹھ چکی تھیں اور سحری کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی مجھے عجیب و غریب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھی۔ اتنے میں سحری تیار ہو گئی تھی۔ میں نے امی کے ساتھ سحری کی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو میں مسجد میں چلا گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے کچھ دیر امی جان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کی اور پھر سو گیا۔ صبح کے 11 بجے تھے کہ مجھے ہاشم چچا کی کال موصول ہوئی۔ وہ شدید گھبرائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں فوراً دکان پر پہنچوں، کہ ہماری دکان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور ہر چیز کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور میں فوراً اپنی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی نظروں سے یہ ساری تباہی دیکھ رہا تھا۔ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا تھا۔ میں بے بس تھا۔ کئی گھنٹے کے بعد قابو پایا گیا۔ تب تک ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس حادثے کی اطلاع امی جان کو بھی مل گئی تھی، اس لیے ان کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا، کیونکہ یہ صرف دکان ہی نہیں تھی بلکہ ابو جان سے جڑی ہوئی ایک خوبصورت یاد تھی۔ امی جان اور ابو جان نے مل کر اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی دکان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میں اس روز دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میرے ملازم بھی شدید غم زدہ تھے۔ ملبے اور راکھ کے ڈھیر کے سوا اب وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا۔ میں جتنا بھی اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا، عید سر پر تھی، بینک میں جتنا بھی اماؤنٹ تھا وہ بڑے بڑے ڈیلروں کو بھیج کر بل کلیئر کیا جا چکا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب دوبارہ کیا کروں گا۔ میرا وہ دوست ارسلان، جسے میں نے بنا حساب کتاب کے ڈھیروں کپڑا دیا تھا اس کا کاروبار چلانے کے لیے، 1 2 بار تو وہ مجھ سے ملنے آیا،
اور پھر جب میں نے اس سے پیسوں کے لین دین کی بات کرنا چاہی تو اس نے میری کال اٹھانی بھی بند کر ڈالی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران و پریشان ہوا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میں نے یہ بات اپنے ملازم ہاشم چچا سے کہی تو وہ مجھے کہنے لگے، بیٹا صفدر بھائی، کاروبار کا ہمیشہ ایک ہی اصول رکھا ہوا تھا، اگر کسی کو چند روپے کا لین دین بھی کرنا ہوتا تو اس کی بھی مناسب کاغذی کارروائی کرتے تھے، اور آپ نے تو اتنی بڑی رقم بنا کسی گارنٹی کے اس شخص کے حوالے کر ڈالی تھی۔ اب تو اس کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں یا پھر یکسر انکار کر ڈالیں۔ مجھے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خاندان کے وہ لوگ جو کل تک ہماری تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے اور ہم سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سب لوگ مل کر ایک دم پیچھے سے ہٹ گئے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس حادثے کو طرح طرح کی کہانیوں کے ساتھ جوڑ ڈالا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے ہمیشہ ناجائز قیمتوں پر سامان کی خرید و فروخت کی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مکافات عمل قرار دے دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کو سپورٹ نہیں کیا تھا، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے۔ ساری باتیں افواہیں سن کر میں شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں ہر وقت ابا جان کی وہ غصے بھری آواز گونجتی رہتی تھی۔ میں دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ شاید میں نے جن جن لوگوں کی دل آزاریاں کر ڈالی تھی، یہ اسی کی سزا تھی۔ امی جان کئی بار اس دکان پر گئی اور اسے دیکھ کر ہر بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں اب اپنے دوست ارسلان کے گھر اور ورک شاپ کے بار بار چکر کاٹ رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ وہ مجھ سے ملنے سے ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ مکان اپنا تھا۔ کل تک تو جو لوگ شہر میں زکوٰۃ بانٹتے تھے، اب وہ اس حالت میں تھے کہ ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ ہماری روزی روٹی کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ ہاشم چچا نے مجھے بتایا کہ دکان کے سبھی ملازموں نے دوسری جگہ پر کام کاج ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے ملازموں کی مجھ سے وفاداری کا یہ عالم تھا کہ عید سے کئی روز قبل وہ سب مل کر مجھ سے ملنے چلے آئے تھے۔ میں نے انہیں رمضان کی سیلری ایڈوانس میں ہی دے ڈالی تھی۔ وہ لوگ اپنی 7 مختلف قسم کے تحفے تحائف لائے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے جب ہاشم چچا نے ڈرتے ڈرتے میری طرف ایک لفافہ بڑھا دیا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے چچا کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا، صفدر بیٹا، یہ ہم سب کی طرف سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ بات آپ کو بہت تکلیف دے گی، لیکن ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم چاہ کر بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمارا یہ تحفہ قبول کر لیں گے۔ تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور ہاشم چچا نے میرے ہاتھ پر وہ لفافہ رکھ دیا جہاں پر 20 کے 20 ملازموں نے اپنی حیثیت کے مطابق میری مدد کی تھی۔ امی جان نے بھی یہ منظر پردے کے پیچھے سے دیکھا تھا اور اپنا سینہ تھام کر وہیں کو بیٹھ گئی تھی۔ آج مجھے کو سمجھ آ رہی تھی کہ ان سفید پوش لوگوں کی وہ تکلیف جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورت کے لیے سوال کرتے ہوں گے تو انہیں کیسا لگتا ہوگا۔ اچانک سے میرے دل کی دنیا پلٹ گئی اور میرے نظروں کے سامنے وہ بوڑھی عورت اور وہی دونوں بچے آ کر کھڑے ہو گئے تھے جو لوگ مجھ سے رمضان کے لیے کپڑے لینے آئے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی تنگ دلی کے باعث انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا ڈالا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش وہ بیتا ہوا وقت واپس آ جائے اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر ڈالوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اور سب لوگ واپس جا چکے اور میں تنہا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہی لفافہ دبا ہوا تھا جو مجھے میری دکان کے ملازم دے کر چلے گئے تھے۔ ابا جان ہمیشہ ٹھیک ہی تو کہتے تھے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے مال کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اسی دولت کو میں نے ان ضرورت مندوں کو نہ دے کر بچایا تھا، وہ سب ضائع ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس سب کا نتیجہ تھی۔ جب لوگ میرے پاس سے نا امید ہو کر لوٹے تھے تو ان کی بھی امیدیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا
کہ میں اس بوڑھی عورت اور ان معصوم یتیم بچوں کو لازمی ڈھونڈوں گا، اور مجھ سے جتنا ہو سکا میں ان لوگوں کی مدد کیا کروں گا، اور آج کے بعد نہ میں پریشان ہوں گا اور نہ ہی گوشہ نشینی اختیار کروں گا، بلکہ اب اپنی محنت اور مشقت سے دوبارہ سے یہ سب کچھ واپس کھڑا کروں گا، اور اس کے لیے چاہے مجھے کتنے ہی چھوٹے خواب پیمانے سے اپنے کام شروع نہ کر دیں۔ میں جب اندر گیا تو امی جان تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گھریلو ملازمہ جو ابو جان نے امی کی مدد کے لیے انہیں رکھ کر دی تھی، نامناسب حالات کی وجہ سے وہ بھی نوکری چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ ہم لوگ خود ہی مالی طور پر اتنا کمزور ہو چکے تھے کہ اس ملازمہ کو تنخواہ بھلا کہاں سے دیتے۔ اب گھر کے چھوٹے موٹے کام امی جان خود کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی مدد بھی کروا رہا تھا۔ امی جان کی نظروں میں ڈھیروں ڈھیر شکوہ شکایات تھی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے ہاشم چچا کو فون کیا اور انہیں اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتا دیا، تو وہ فوراً اسے پہچان گئے۔ وہ قریب ہی ایک بستی میں رہتی تھی۔ اس کا جوان جہان بیٹا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ اس عورت کا شوہر بیمار تھا اور عرصہ دراز سے بستر پر لگا ہوا تھا۔ ان کا واحد سہارا ان کا بیٹا ہی تھا جو فوت ہو گیا، اور اب وہ پورا خاندان نہایت مشکلات سے زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ امی جان نے مجھے اپنے پاس رکھے ہوئے زیورات اور سرپرائز بانڈ نکال کر دے دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تلقین بھی کی کہ اس بار چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی کام کرنا وہ دیکھ بھال کر کرنا، اور کسی پر اعتبار مت کرنا۔ میں نے وہ سب فروخت کیا تو میرے پاس اچھی خاصی رقم ہو گئی تھی۔ میں نے مہینے بھر کا راشن لیا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے لیے، اور ہاشم کے چچا کے ساتھ ان کے مکان پر جا پہنچا تھا۔ نہایت تنگ سی گلیوں میں یہ مکان بنا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا، اور ہماری طرف دیکھتے ہی اس نے گھر میں آوازیں لگانا شروع کر ڈالی تھی۔ دادی، امی، وہی لوگ آئے ہیں جو اللہ کے دوست کی دکان پر کام کاج کرتے ہیں۔ اس بچے کی آواز میں اتنی خوشی تھی کہ یہ بات سیدھی میرے دل پر جا لگی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی میری ابو کی دکان سے یہ امید اور نسبت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی دکان ہے جہاں سے ان کی مالی مدد کی جاتی۔ اور بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ مجھے اور ہاشم کو دیکھ کر اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا، اور پھر ہمیں اندر بلا لیا۔ سامنے صحن میں ہی ایک نہایت کمزور اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا۔ ایک بوڑھا وجود لیٹا تھا۔ یہ بوڑھا شخص اس عورت کا شوہر تھا اور بچوں کا دادا تھا۔ پورے گھر کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ ان کی مالی حالت کیا ہے۔ آج 28واں روزہ تھا اور شاید 2 دن کے بعد عید ہونی تھی۔ کمرے سے سلائی مشین کی آواز آ رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بٹھا دیا، اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھی عورت سے معافی مانگ لی۔ ہاشم چچا نے اسے بتایا کہ صفدر صاحب کی دکان میں شارٹ سرکٹ ہوا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت دکھ اور تکلیف کی تصویر بن گئی تھی، اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے تحاشا دعائیں دیں اور کہا، بیٹا، نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، پریشان مت ہونا اور ہمیشہ ہمت مت ہارنا۔ اللہ ضرور تمہیں دوبارہ سے اس قابل کر دے گا کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لوگی۔ میرے دلوں میں جیسے سکون کی ایک لہر سی اتر گئی تھی۔ میں نے وہ کپڑے اور راشن اس بوڑھی اماں کے سپرد کیا جس کا نام آمنہ خاتون تھا۔ بوڑھی اماں نے اپنی بہو کو پکارا تو وہ بھی سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لے کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ بھی اسی طرح کمزور اور نڈھال سی نظر آ رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے۔ بوڑھے سسر کی دوائیاں اور بچوں کے سکول کی فیس اور گھر کا کرایہ، یہ سب دینے کے لیے وہ دن رات کسی مشین کی طرح کام کاج کر رہا ہے۔ اس کی عمر اتنی زیادہ بھی نہ تھی، لیکن حالات کی چکی میں پس کر وہ کم عمری میں ہی اپنی عمر سے زیادہ بڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا بھی شکریہ ادا کیا، اور میں نے دل پر رکھا ہوا بھاری بوجھ کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ہاشم چچا نے نیا کام کاج شروع کرنے میں میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں اسی جگہ پر دکان تعمیر کرنے کی بجائے ایک بنی ہوئی دکان کرائے پر لی اور اپنے ابو جان کے نام کے ساتھ دوبارہ سے کام شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان کافی زیادہ چلنے لگی اور لوگوں نے ابو جان کی وجہ سے مارکیٹ میں مجھ پر بھروسہ کیا اور بڑے پیمانے پر کپڑے دینا بھی شروع کر دیے۔ اور اگلے سال رمضان سے پہلے ہی میں نے ہاشم چچا کو کہہ کر ان سب مستحقین کی لسٹ تیار کروا ڈالی تھی جنہیں ابا جان نے ہمیشہ مالی مدد فراہم کی تھی، اور ان سب لوگوں کو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے اور سامان لے کر دیا تھا۔ میں نے امی جان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آمنہ خاتون کی بیوہ بہو اسما کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں، اور میری ماں نے بھی میری اس خواہش کا احترام کیا تھا، اور یوں اسما اپنے دونوں یتیم بچوں کو لے کر میرے گھر چلی آ گئی تھی۔ میں نے آمنہ خاتون اور اس کے شوہر سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن وہ لوگ میری یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ لیکن میں نے ان کا خوب خیال رکھا، بالکل ان کے بیٹے کی طرح رکھا۔ ہمارے دونوں بچے فہد اور عادل اچھے سکولوں میں پڑھ لکھ رہے ہیں۔ اسما کی طبیعت بہت اچھی لڑکی ہے اور اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ اس بات کو اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں نے واپس اپنی پرانی دکان کی تعمیر شروع کر ڈالی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سال یا 6 مہینے میں واپس میں اسی جگہ پر اپنا کاروبار کر کے واپس صفدر اینڈ سنس کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔